ناظرین، سلطان احمد اول کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ مصطفیٰ نے سلطان مصطفیٰ اول کی حیثیت سے عثمانی تخت سنبھالا۔ اب تک 14 پشتوں سے خلافت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی، اور یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی جگہ بھائی وارث تخت ہوا، کیونکہ سلطان احمد اول کی وفات کے وقت ان کا بیٹا عثمان انتہائی کم عمر تھا۔ سلطان مصطفیٰ اول کی عمر زیادہ تر حرم میں گزری، اسی وجہ سے وہ ضعیف العقل اور امور سلطنت سے بالکل بے خبر تھا۔ مصطفیٰ کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں اور نااہلیت کی بنا پر امرائے سلطنت نے اس کو صرف 3 ماہ بعد ہی 16 فروری سن 1618 کو تخت سلطنت عثمانیہ سے اتار کر سلطان احمد اول کے محض 13 سالہ بڑے بیٹے عثمان کو تخت پر بٹھا دیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ آپس میں چچا اور بھتیجے کے درمیان اندرونی طور پر سازشیں شروع ہو گئیں۔ تقریباً 4 سال کے اندر اندر خلیفہ عثمان ثانی کو ایک مرتبہ پھر اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ دوبارہ چچا مصطفیٰ نے لے لی۔ ناظرین، 20 مئی سن 1622 کو باغی امراء نے معزول سلطان خلیفہ عثمان ثانی کو قتل کر دیا، اور اگلے 1 برس تک مصطفیٰ ایک مرتبہ پھر خلیفہ رہا۔ عثمانی سلطنت آپس کی سازشوں میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ اس دوران کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان مصطفیٰ اول سلطنت عثمانیہ کا 15واں سلطان تھا۔ اسے 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر معزولی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 20 جنوری سن 1639 کو وہ اپنی طبی موت مرا۔ یوں خلافت عثمانیہ کا تاج سلطان مراد رابع کے سر پر سجایا گیا۔ سن 1623 سے 1640 تک وہ عثمانی سلطنت کے خلیفہ اور خادم حرمین شریفین رہے۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد رابع نے تمام عمر باغیوں کی سرکوبی میں صرف کی، اور ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا، یعنی چری کی سرکشی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ سلطان مراد رابع کے آخری ایام میں بایزید کا قتل ایک اہم موڑ تھا، جو بغاوت کے الزام میں سلطان مراد رابع کے زیر عتاب آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد رابع نے تمام شہزادے قتل کروا دیے تھے، مگر شہزادہ ابراہیم خوش قسمتی سے بچ گیا۔ سلطان مراد رابع جوانی میں ہی 17 برس حکومت کرنے کے بعد 8 یا 9 فروری سن 1640 کو انتقال کر گیا۔ مراد رابع نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد متفقہ طور پر چھوٹے بھائی ابراہیم اول بن سلطان احمد اول کو عثمانی سلطنت کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ سلطان ابراہیم دیندار اور صاحب علم سلطان کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ان کے دور میں یورپ کے محاذ پر جاری جنگوں کا خاتمہ ہوا، اور صلح کے ایسے معاہدے ہوئے جن کی بدولت یورپ کے محاذ پر دیر پا امن قائم ہو گیا۔ خلیفہ ابراہیم کا ایک اہم کارنامہ جزیرہ کریٹ کی فتح تھا، مگر اس فتح کے بعد ینیچری نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے بغاوت کر دی۔ سلطان ابراہیم کے خلاف شورش برپا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سلطان ابراہیم اول کو اپنے 7 سالہ بیٹے محمد کے حق میں دستبردار ہونا پڑا۔ ناظرین، 28 اگست سن 1648 عیسوی کو ہنگامے اتنے شدید ہو چکے تھے کہ باغی افواج نے سلطان ابراہیم اول کو ایک حملے میں شہید کر دیا۔ سلطان ابراہیم اول کی مدت خلافت صرف 8 برس 9 ماہ رہی۔ عثمانی سلطنت کا 19واں سلطان اب محض 7 برس کا ایک بچہ تھا، جس کا نام محمد رابع تھا، جس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے سلطنت مفتی اعظم اور صدر اعظم محمد کے حوالے کر دی گئی۔ اس دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ یورپ میں اپنی علاقائی توسیع کے عروج کو پہنچی۔ سلطان محمد رابع سن 1648 سے 1687 تک سلطان رہے۔ وہ 2 جنوری 1642 کو توپ کاپی محل استنبول ترکی میں پیدا ہوئے، اور 6 جنوری سن 1693 کو ادرنا کے مقام پر وفات پائی۔ سلطان محمد رابع کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سلطان سلیمان ثانی 1687 سے 1691 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 15 اپریل
1642 کو توپ کاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 1691 میں اپنے انتقال تک عہدہ سلطانی پر موجود رہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ حرم میں ہی گزرا۔ ناظرین، عثمانی سلطنت کے دور میں کئی شہزادوں کی طویل زندگیاں حرم میں گزری تاکہ وہ سلطان کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ سن 1687 میں اپنے بھائی کے تخت سے ہٹائے جانے کے بعد اقتدار پر بیٹھے۔ ان کے دور میں زیادہ تر اختیارات صدر اعظم احمد فاضل کے ہاتھ میں رہے۔ 1691 میں سلطان سلیمان ثانی ادرنہ محل میں انتقال کر گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان احمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 21ویں سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے۔ احمد ثانی کا دور حکومت 1691 سے 1695 تک رہا۔ وہ سلطان ابراہیم اول کے صاحبزادے تھے اور اپنے بھائی سلیمان ثانی کی جگہ تخت سلطنت عثمانیہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ مصطفیٰ کا بطور صدر اعظم انتخاب احمد ثانی کے مختصر دور حکومت کا بہترین قدم گردانا جاتا ہے۔ احمد ثانی کے سلطان بننے کے چند ہفتوں بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو لوئس ولیم کی زیر قیادت آسٹریا کے ہاتھوں ایک جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا اور یوں عثمانی ہنگری سے نکال کر باہر کر دیے گئے۔ 4 سالہ دور حکومت میں شکست در شکست کے بعد سلطان احمد ثانی غم اور بیماریوں کا شکار ہو کر چل بسا۔ ناظرین، سلطان احمد ثانی کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ ثانی 1695 سے 1703 تک سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا رہا۔